السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 16 تا 20 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بلکہ جہاں سے رکوع کا آغاز ہوا تھا، ایک انتہائی اہم واقعہ جس کو قرآن کریم نے افک کے عنوان سے بیان کیا، ان الذین جاءوا بالافک، یعنی ایک ایسا بڑا طوفان جو رونما ہوا، جس کو اچھالا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ اصل میں اس کی بیس کیا تھی؟ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا، ازواج کو پریشان کرنا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر حضرت ابو بکر، ان کی فیملی اور صحابہ اکرام کو پریشان کرنا۔ جماعت کا جو داخلی نظام ہے، اصل میں اس میں مسائل پیدا کرنا، یہ بنیادی ہدف تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل سے ہمارے سامنے رکھا۔ جب اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان فرمایا تو وہاں کچھ ضابطے بھی ارشاد فرما دیا، اور ان ضابطوں میں جماعت کا جو داخلی نظام ہے اس کو بھی ارشاد فرما دیا کہ مومنین اور متقین کو اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے تھا، ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی تھیں۔ تو گویا اس واقعہ کے تناظر میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا، پھر کچھ ضابطے متعین فرما دیے تاکہ جماعت کا جو داخلی نظام ہے وہ کمزور نہ ہونے پائے، اور جن امور کی وجہ سے وہ کمزور ہو سکتا ہے اس کی نشاندہی کر دی گئی۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ واقعہ اور ضابطے، اس کے متعلق قانون سازی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 16 میں بھی یہی ضابطہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، اور تم نے کیوں نہیں کہا جب تم نے سنا، مَا يَكُونُ لَنَا، یہ تو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہم اس موضوع پر، اس ٹاپک پر، یا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس عنوان پر ہم کو بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ رب العزت کی ذات اقدس پاک ہے، اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔
اللہ رب العزت جس طرح پاک ہے، اللہ کے نبی بھی پاک ہیں، ان کی ازواج بھی پاک ہیں، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پاک ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ اور سب سے پہلے مرحلہ تو ہوتا ہی یہی ہے، مضبوط جماعت کا جو داخلی نظام ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی پراپیگنڈا باہر سے آتا ہے دشمن کی طرف سے تو اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ جماعت اس کو بیان کرنا یا اس کو سپیس دینا تو بات کی بات ہے، وہ تو سنتے کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی ازواج کا جو انتخاب ہے تو اللہ کر رہے ہیں، حضور اللہ کے مشورے سے شادیاں کرتے ہیں۔ تو کیا جس میں اللہ کا مشورہ ہے، ام المومنین ہیں، ازواج النبی ہیں، وہ یہ ممکن ہے کہ ایسی حرکت کریں؟ تو ہمیں تو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے تھا نا، یعظکم اللہ رب العزت تمہیں سمجھاتے ہیں ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ بڑا اہم الارم کرنا ہے، یہ توجہ سے الفاظ سننے والے ہیں، اور جماعت کے داخلی نظام کے لیے یہ ضروری ہے۔ ایک دفعہ ہو گیا واقعہ، لیکن آئندہ کے لیے یہ اصول بنا لو، ضابطہ بنا لو، ان تعودوا لمثلہ ابدا، اس طرح کا واقعہ دوبارہ کبھی بھی پیش نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں ان کنتم سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، جو مومنین ہیں، متقین ہیں، مسلمین ہیں، جماعت کے ارکان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اس کو کنٹرول کریں۔ اور اگر کوئی منافق ہے اور اندر شامل موجود ہے، اگر کوئی منافق ہے اور پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں تو وہ تو ہے ہی منافق، اس لیے ایمان شرط ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیات، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ جتنی نشانیاں ہیں یہ بیان فرما دی ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ جتنے ضابطے ہیں، قانون سازی ہے، جماعت کا جو انٹرنل اور داخلی نظام ہے، اس کی مضبوطی ہے، اس کو کیسے ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا کرنے والے کون ہیں، ان کا سردار کون ہے، ان منافقین کے جو واضح کرنا ہے، یہ سارا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے بیان کر دیا ہے سب کچھ، اور اللہ جانتے ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا، کون کیا کر رہا ہے، اور وہ ضابطے جو ضروری تھے وہ اس تناظر میں اللہ نے طے فرما دیے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، کتنی بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیے کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بدکاری کا پروپیگنڈا ہو مومنوں کے بارے میں، ایمان والے سچی جماعت کے بارے میں کوئی الزام لگا کے، بہتان لگا کے یا غلط پروپیگنڈا کر کے ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو مومنوں کو اللہ نے سمجھا دیا کہ تمہارا داخلی نظام کیسا ہونا چاہیے، دوسرا اللہ نے ایک سماجی اصول ارشاد فرما دیا کہ سماجی سطح پر جو مومن جماعت ہے وہ ایک سچی جماعت ہے، حق پر ہے۔ اب دشمن اگر پروپیگنڈا کر کے کوئی تہمت الزام لگا کے ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، رسوا ہوں گے جب انقلاب آئے گا، جس وقت آزادی کا غلبہ ہوگا اور یہ مغلوب ہوں گے، شکست کھا جائیں گے، دنیا میں رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں حد قذف ہے، اس سے بھی رسوائی ہوتی ہے، ہوں گے یہ، اور قسم قسم کی سزائیں ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العزت نرمی کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یہ طوفان جو اٹھا تھا اتنا زبردست نقصان دہ طوفان تھا یہ، لیکن اللہ رب العزت نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کر کے ثابت کر دیا کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اسی طرح جو سادہ لوگ مسلمان اس کی زد میں آ گئے تو اللہ کے سامنے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ مقصد یہ ہے کہ اس طوفان کو اللہ نے روکا، اللہ نے اس کی مینجمنٹ کی، حکمت عملی بنائی، اس کی ایک ترتیب بنائی، اور اس واقعہ کے تناظر میں اس عنوان کے تحت اللہ رب العزت نے کچھ ضابطے متعین کر دیے تاکہ آنے والی زندگی میں مومنین متقین محتاط ہو جائیں، اور محتاط ہو کر وہ اپنے داخلی نظام کو مضبوط رکھیں، پراپیگنڈے کا مقابلہ کریں۔ اس پراپیگنڈے کی مقابلے کی حکمت عملی بتا دی گئی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا رحم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ خصوصی طور پر ایک دعا جس میں حکمت و دانائی کی دعا ہے۔ میرے عزیزو، آج معاشرے کے اندر جو کمی ہے وہ عقل کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، شعور اور دانائی کی کمی ہے۔ تو یہ الفاظ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے حکمت و دانائی عطا فرما۔ بڑی اہم دعا، رب ہب لی حکما۔ دوسرا اس کا حصہ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں، صالحین میں شامل فرما۔ تو یہ دونوں بڑے جامع الفاظ ہیں، اس کو یاد کر لینا چاہیے، دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔